نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک خبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. مسلمانوں کے آپس کے اختلافات پر بات چل رہی تھی. حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال ہیں، تعلیمات ہیں، جس میں مسلمانوں کے زوال پر بات ہوئی کہ اندلس میں، اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا، پھر سلطنت عثمانیہ کو زوال ہوا، پھر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو زوال ہوا. تو اس زوال کا سبب جہاں ہم غیر لوگوں کو کہتے ہیں جی مغرب کی سازش تھی، مغرب نے ایسا کیا، مغرب نے ویسا کیا، اس کا ایک بڑا سبب فرماتے ہیں کہ آپس کے اختلافات تھے. آپس کے اختلافات نے مسلمانوں کو کمزور کیا، اور وہ اختلافات اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ جب انسان کے اندر نفسا نفسی آ جاتی ہے، نفسانیت اس کے اندر غالب ہو جاتی ہے، تو پھر دوسرے کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر یا پھلتا پھولتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں حسد اور جلن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اسے یہ عزت کیوں حاصل ہوئی، اسے یہ مقام کیوں حاصل ہوا، اسے یہ عہدہ کیوں مل گیا، یا اسے کامیابی کیوں مل گئی، وغیرہ وغیرہ. اب یہ حسد ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو ایک دوسرے سے کو تکلیف دینے پر آمادہ کر دیتی ہے، اور اندر ہی اندر انسان دوسرے کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور مرض اتنا خطرناک ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ حابط اعمال ہے، کہ جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، اس طرح سے حسد نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. اب بظاہر انسان نیک اعمال کے اندر بھی لگا ہوا ہے، نماز روزے کا پابند بھی ہے، وضع خطا بھی اس کی صحیح ہے، لیکن دل کے اندر یہ حسد کی آگ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کسی کی مخالفت دل کے اندر موجود ہے. اب یہ ایک اخلاقی گراوٹ کا ایسا شکار ہے کہ اس کے اعمال اس سے فائدہ دینے والے نہیں ہیں، وہ تو اعمال اس کے ختم ہو رہے ہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ جمع ہو رہے ہیں. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ مسلمانوں کا جو شیرازہ بکھرا وہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے بکھرا. اور آج کی اس دنیا کے اندر بھی مسلمان اگر کمزور ہے، بظاہر جو کمزور نظر آتا ہے، جبکہ ساز و سامان کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کہ فلسطین میں کس طریقے سے ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور مسلم امہ کا یہ حال ہے کہ بس قراردادیں تو منظور کر لیتے ہیں، مذمتیں تو کر دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپنے آپ کو کمزور کیا ہے کہ اگر ہم نے مدد کی کہ ہم پر کوئی الغار نہ ہو جائے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہ ہو، لیکن ان غیر مسلم طاقتوں کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہو جائے، ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہ کر دے. یہی وجہ ہے کہ جب ہر آدمی اپنی جگہ پر ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، تو باوجود اس کے کہ ساری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے،
ساری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے کہ اتنی ظلم، اتنی بربریت، کس طرح اسپتالوں پر حملے، بستیوں پر حملے، اور کس طرح سے 27 یا 30 ہزار لوگ اب تک شہید ہو چکے، اور جس میں زیادہ تعداد بچے اور خواتین کی ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے، شور بہت مچ رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ ایک لمحے کے اندر دنیا کی ایک خبر ایک سرے سے دوسرے سرے پر پہنچ جاتی ہے، فوراً سے پیشتر پہنچ جاتی ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود لیکن ان کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ کیفیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اندر سے کمزور ہو چکے ہیں، اور اس کمزوری کا سبب یہی ہے آپس کا اختلاف ہے۔ اور باطل کی یہ بڑی سازش ہوتی ہے کہ وہ باطل جانتا ہے کہ اگر ان مسلمانوں کے اندر یکجہتی ہوگی، اتفاق ہوگا، پھر ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو، ان کو جتھوں کے اندر بدل دو، ان کو فرقوں کے اندر تبدیل کر دو، ان کو چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر بانٹ دو، پھر اس کے بعد ان پر حکومت کرو، پھر جیسے چاہے اپنی بات کو ان سے منوا لو۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ کہیں پر صوبائیت ہے، علاقائیت ہے، قوم اور برادری ہے، لسانیت ہے، عصبیت ہے، ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے آج لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں پر کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، کہیں پہ کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، کہیں پہ زبان رکاوٹ بن جاتی ہے، کہیں پہ برادری رکاوٹ بن جاتی ہے، اور مسلمان اپنے بھائی مسلمان کی مدد نہیں کر پاتا، تو وہ شیرازہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو حضرت نے یہاں پر گزشتہ کل بات چل رہی تھی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس ساری خرابی کا جو سبب ہے، اور یہ شیرازہ بکھرنے کا جو سبب ہے، اور مسلمانوں کو اقتدار سے محروم کرنے والی جو چیز ہے، وہ آپس کا اختلاف، آپس کا لڑائی جھگڑا، اور یہ نفسانیت ہے کہ جس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ نفسانیت کا مرض، نفسانیت جو اندر آ جاتی ہے نا، تو یہ نفسانیت کا مرض محض نصیحتوں سے، مقالات سے، سیمینار سے اور علمی بحث مباحثے سے دور نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ اپنے سے زیادہ طاقتور چیز سے مغلوب ہوا کرتی ہے۔ جیسے غصہ ہے نا، غصہ کبھی اپنے سے طاقتور پہ نہیں آتا، اپنے سے کمزور پہ آتا ہے۔ جس کو آدمی دیکھتا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس پہ غصہ آ جاتا ہے، اور جو اپنے سے طاقتور ہے اس پہ کبھی غصہ نہیں آتا۔ تو وہی بات فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ اپنے سے زیادہ طاقتور چیز سے مغلوب ہوا کرتی ہے، یعنی اس کا اثر قبول کر لیتی ہے۔ آگ کو اگر بجھانا ہے تو پانی ڈالیے، اگر کسی چیز کو گرم کرنا ہے تو آگ جلائیے۔ باتوں سے نفسانیت دور نہیں ہوگی۔ آج باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن جو اندر کی نفسانیت ہے نا، یہ باتیں کرنے سے دور نہیں ہوگی، اور ہمارے درمیان اتحاد باہمی، ربط و محبت نہیں ہوگا جب اسلام کے فروع پر، اور یہ بڑی اہم بات ہے، جب اسلام کے فروع پر ذاتی فروع، قبائلی فروع اور جماعتی فروع کو ترجیح دی جائے گی۔ وہی کہیں زبان، کہیں برادری، کہیں قوم، کہیں علاقہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تقسیم کرنے والی ہیں نا۔ تو جب ان چیزوں کو ترجیح دی جائے گی، میں فلاں اور یہ فلاں، میں فلاں زبان بولنے والا، یہ فلاں زبان بولنے والا، میں فلاں علاقے کا رہنے والا، یہ فلاں علاقے کا رہنے والا، اب یہ کیا ہے؟ فروعات نے تقسیم کر دیا، اور ترجیحات کے اندر یہ فروعات آ گئی۔ تو فرمایا کہ وہی ہولناک نتائج نکلیں گے جس کا تجربہ ہندوستانی مسلمان کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامنگیر ہوں گے۔ میں نے یورپ میں بار بار یہ بات کہی کہ دوستو، تمہارے سامنے بہت بڑا امتحان ہے، یعنی اس مغرب کے معاشرے میں رہنے والے، ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ قیامت کے دن تمہارا دامن ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھیں گے کہ خدا تم سے یہ محاسبہ کرے گا، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ حساب طلب کرے گا، محاسبہ کرے گا کہ ہم نے ایک بہت بڑا میدان تمہیں دیا تھا کام کرنے کے لیے، جہاں تم احیاء اسلام اور اسلامی دعوت کا جھنڈا بلند کر سکتے تھے،
یہ ساری دنیا جو ہے نا مسلمان کے لیے یہ کام کرنے کا میدان ہے، جہاں چاہے وہ کام کرے، لیکن شرط یہ کہ کام کرنا چاہیے، گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور جس طرح جس کی جو حیثیت ہے اپنی حیثیت میں رہ کر اسے کام شروع کر دینا چاہیے، کسی آنے والے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور جب آدمی جس حیثیت کے اندر ہے وہ کام کو شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیت انسان کی درست ہو، جب نیت درست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو بڑھا دیتے ہیں، چمکا دیتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر ہدایت کو ڈال دیتے ہیں اور دلوں کو مائل کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تمہارے دامن پر ہوگا، اللہ تم سے یہ سوال کرے گا کہ ہم نے ایک بہت بڑا میدان تم کو دیا تھا جہاں تم احیاء اسلام اور اسلامی دعوت کا جھنڈا بلند کر سکتے تھے اور دنیا کے فاتحوں کو اپنا مفتو بنا سکتے تھے، لیکن تم آپس میں لڑ مرے، تم باہمی نزاعات، میز و کرسی کی جنگ اور اقتدار اور عہدوں کی سرکشی میں مبتلا ہوئے۔ یعنی یہ خیال نہ کیا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، کہ اور ہم دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے ہیں، ہم دنیا میں کسی عہدے اور منصب کے لیے نہیں آئے۔ ہاں کوئی عہدہ منصب اگر دین کے اندر مددگار ہے تو اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کسی عہدے کے لیے آیا، کسی منصب کے لیے آیا، یہ اس کے آنے کا مقصد نہیں ہے۔ تو بتائیے اس روز ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ جب اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تم آپس میں لڑتے رہے اور لوگ گمراہی کے اندر مبتلا رہے اور تم اللہ کا دین ان تک نہ پہنچا سکے، تم کیا جواب دو گے؟ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ شرط یہ کہ پورے مومن رہے، پورے ایمان پر قائم رہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، اللہ کہتا ہے کہ تم غالب رہو گے۔ شرط یہ کہ اپنے آپ کو پہلے درست کر لیں، اور جب اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو غلبہ خود بخود حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں۔ آج افسوس اس بات پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، دوسروں کو درست کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انسان کے نفس کی اصلاح پہلے ہے، عالم کی اصلاح بعد میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے آپ کو بچانا دوزخ کی آگ سے، یعنی اپنے آپ کو درست کرنا، اور جو اپنے آپ کو درست کرے گا وہی تو آگے دوسروں کو درست کر سکتا ہے، اور جس سے اپنے آپ کی فکر نہ ہو بھلا وہ دوسروں کی کیا فکر کرے گا؟ تو اس لیے اس فکر کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ، اور ہمارے اکابر کا یہ اصول رہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر اپنے نفس کی نگرانی سے غافل نہیں ہوئے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا یہ بڑا شریر ہے، اور ہر آدمی کو اسی رنگ کے اندر مارتا ہے۔ وہ کسی نمازی کو یہ نہیں کہتا کہ تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، لیکن نمازی کو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے، بے نمازی کی حقارت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے، اچھا میں تو نمازی، میں تو بڑا پارسا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اس راستے سے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کی نگرانی ہر آن چاہیے، ہر لمحہ، ہر لہجہ چاہیے، اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حالت کے بدل جانے کا خوف دامن گیر رہے۔ آج جو حالت ہے کل یہ حالت رہے گی یا نہیں رہے گی کسی کو معلوم نہیں ہے، اور کبھی اگر نفس کے اندر شرارت پیدا ہوتی ہے، کچھ عبادت کر کے، کچھ ذکر کر کے، کوئی اچھائی کا کام کر کے، یہ نفس بڑا شریر ہے، چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتا تو چلے، تو سوچنا چاہیے کہ ارے میں نے تو کیا کس کی توفیق سے کیا؟ اللہ کی توفیق سے کیا، میرا کیا کمال ہے؟ اللہ نے توفیق دی تو میں نے کر لیا، اور پھر جیسا میں نے کیا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں؟ اور جب اس بات کی گارنٹی نہیں، قبول ہے یا نہیں، تو ڈرنا چاہیے، نہ کہ اترانا چاہیے، نہ کہ بڑائی کا شکار ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ مجھے اپنے خاتمے کا معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، نہیں معلوم،
کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابھی ساری زندگی آدمی نیکی کرتا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی برائی، کسی ایسی خرابی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو جنت کے قریب پہنچ چکا تھا وہ جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور کبھی آدمی کی زندگی اتنی بری ہوتی ہے کہ فسق و فجور کے اندر، خرابیوں کے اندر، لیکن آخر میں آ کر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ وہ جنت کے درجات کو پا لیتا ہے۔ تو کسی کے خاتمے کا معلوم نہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے خاتمے سے ڈرنا چاہیے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ یعنی جب انسان کا نفس شرارت اندر سے پیدا ہو تو پھر اپنے نفس سے کچھ مکالمہ کرنا چاہیے، اپنے آپ سے کچھ باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نفس جو ہے نا انسان کا، یہ خود بینی کے اندر مبتلا کرتا ہے، خود بینی کے اندر، اور یہ نفس انسان کو اپنا معتقد بناتا ہے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تعویلات پیش کرتا ہے کہ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں یہ کر لیا تو کیا ہوا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نہیں، ہر آن ہر لمحہ نگرانی رہنی چاہیے کہ بھائی مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو سرزد نہیں ہو رہی کہ کہیں عجب کا شکار نہ ہو جاؤں، خود پسندی کا شکار نہ ہو جاؤں، خود بینی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تعلق مع اللہ کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، حجاب بن جاتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کی جو بھی محنت ہے، جو بھی عبادت ہے، اس کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ایک ہی مقصد ہے۔ اب اس مقصد کے اندر کتنا کامیاب ہے، کتنا ناکام ہے، اس کا مدار اس کی نیت پر ہے، اس کے ارادے پر ہے کہ دل میں نیت اور ارادہ کیا ہے، کس نیت اور کس ارادے سے یہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ شرط کیا ہے؟ پورے مومن رہے۔ اب پورا مومن کسے کہتے ہیں؟ پورا ایمان والا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب ایمان تو لے آئے، پھر پورے کے پورے کیسے اسلام میں داخل ہو جائیں؟ تو پورے کے پورے اس طرح سے داخل ہو جاؤ کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کے تابع کر دو، اپنی مرضی کے تابع زندگی نہ گزارو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کر دو۔ جس کام کے کرنے کا انہوں نے حکم دیا وہ کام کر لو، اور جس کام سے منع کر دیا، روک دیا، اس کام سے رک جاؤ۔ اور جب اس طرح سے زندگی گزارو گے، اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ایک دو مہینے کی بات نہیں، ساری زندگی کا یہ کھیل ہے، ساری زندگی کی یہ محنت ہے۔ پوری زندگی جب اس دائرے کے اندر گزرے گی تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا جو اسے محور بنا دے گا کہ ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے گا، اور ایمان اور اسلام کے ساتھ اللہ اسے موت دے گا۔ یعنی وہی کیفیت ہوگی کہ ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم پورے مومن رہے، یعنی پھر ایمان والوں کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ایمان کامل درجے کا انسان کے اندر ہوگا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی ہمت، اس کا ارادہ، اس کی استقامت بھی بلند ہوگی، اس کے اندر کوئی کمزوری یا لچک نہیں ہوگی۔ پھر وہ اتنا مضبوط اندر سے ہوگا کہ وہ کسی کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوگا کہ کون کیسا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر مادیت ہے، چمک دمک ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے اسی دائرے کے اندر زندگی گزارے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور میرے اللہ کا حکم کیا ہے، پھر وہ اس کے تابع اپنی زندگی کو گزارے گا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ناچیز راقب الحروف کی رائے میں اگر مغرب کے ان کمزور پہلوؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کے مقابلے میں اسلام کی وہ تعلیمات خود اپنے اسلامی معاشرے میں اپنائیں گے تو یہ عمل تبلیغ اس ڈسے ہوئے مظلوم لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کرنے کی بہت بڑی عملی اور مؤثر دعوت ہوگی۔ یعنی وہی بات کہ ایک تبلیغ انسان کے عمل اور کردار کی ہوتی ہے، اور ایک دعوت و تبلیغ انسان کی زبان کی ہوتی ہے۔ تو جو اس کے عمل اور کردار کی جو تبلیغ ہے اس کا درجہ زبان سے زیادہ ہے، زبان سے زیادہ ہے، کیونکہ زبان سے کہنے میں کبھی انسان کے قول اور فعل میں تضاد بھی ہوتا ہے، لیکن جو اپنے عمل اور کردار کا مضبوط ہوتا ہے، کیسا مضبوط ہوتا ہے؟ جیسے صحابہ تھے، صحابہ کی مثال سامنے، اولیاء امت کی مثالیں سامنے ہیں کہ صحابہ دنیا کے کس خطے کے اندر نہیں گئے،
اور وہاں ان علاقوں کی زبان نہیں جانتے تھے، تجارت کے لیے نکلے، اور اس طرح سے تجارت کی، اپنا زندگی کا عملی ثبوت ایسا پیش کیا، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق، کہ جو دیکھتا تھا کہتا تھا یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں، ان کی تربیت کس نے کی ہے، کس سانچے کے یہ ڈھلے ہوئے، کس فیکٹری کے یہ نکلے ہوئے ہیں۔ ایسی ان کی تربیت تھی، ایسا ان کے اندر دین پختہ تھا، اور وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے لیکن متاثر نہیں ہوتے تھے، کیوں کہ ان پر ایک ہی رنگ غالب تھا، اور وہ رنگ اللہ کا رنگ ان پر غالب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غالب تھی، کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ جو دیکھتا تھا بدل جاتا تھا، یعنی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی، عمل اور کردار کے ایسے مضبوط تھے، جو ان کی تجارت کو دیکھتا تھا، معاملات کو دیکھتا تھا، معاشرت کو دیکھتا تھا، بدل جاتا تھا۔ اور آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے دین اسلام کی جو تعلیمات ہے نا، اس کے اندر بڑی جاذبیت اور کشش رکھی ہے۔ تو دین کی تعلیمات کے اندر تو جاذبیت اور کشش ہے، لیکن لوگ دین سے دور کیوں ہیں؟ وہ لوگ دور اس وجہ سے ہیں کہ ہم بدعمل ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد آ جاتا ہے کہ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بات کے اندر اثر نہیں ہوتا، اس کے اندر تاثیر نہیں ہوتی، کیونکہ قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے۔ کاش کہ اگر یہ تضاد ہمارے اندر سے نکل جائے اور ہم عمل اور کردار کے مضبوط اگر بن جائیں، پھر نوبت یہ ہو کہ کہنے کی نوبت نہ آئے اور لوگ خود بخود دے کر بدلتے چلے جائیں۔ کیونکہ جب انسان نیکی اور تقوی کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے اندر وہ جاذبیت اور کشش پیدا کر دیتا ہے، جیسے مقناطیس کے اندر جاذبیت اور کشش ہوتی ہے کہ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ایسے ہی نیک اور متقی آدمی اس کی طرف لوگوں کے قلوب مائل ہوتے ہیں، خود بخود لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کر لے۔ فرماتے ہیں کہ جوانی کی سرحدوں کو چھونے والے لڑکے اور لڑکیاں اس معاشرے میں جیسے شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو جاتے ہیں، جنہیں قانون کی مکمل سرپرستی اور تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور یہ احسان فراموش نوجوان اپنے والدین کو اس طرح خیر بات کہہ دیتے ہیں کہ مہینوں سالوں ان کی خبر نہیں لیتے۔ ان کے والدین خاص طور پر شفقت و محبت سے لبریز، بالخصوص والدہ جس نے اپنے اس بیٹے کو تعلیم و تربیت، اس کے لیے پالنے پوسنے میں ذرا کسر روا نہیں رکھی تھی، وہ اپنے محبوب بیٹے کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے کے لیے ترستی رہتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جب نوجوان 17 سال کا ہوا تو کبھی تو ماں باپ اسے نکال دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ اپنا کھاؤ اپنا کماؤ نکلو یہاں سے، اور کبھی وہ خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ ماں باپ آخر تک فکر کرتے ہیں کہ بھئی اس کی شادی کیسے ہوگی، اور یہ بڑے کرے گا کیا، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، یہ زندگی کیسے گزارے گا، ساری فکر ماں باپ کرتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یا وہ خود چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا اسے خود بخود نکال دیا جاتا ہے، جاؤ 17 سال کی عمر ہوئی، اب جاؤ اپنا خود کام کرو، اپنی زندگی خود گزارو۔ لیکن اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اس بڑھاپے کے اندر انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سہارا اولاد سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بڑھاپے کی عمر کے اندر ان بوڑھے والدین کی جو زندگی ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر گزرتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے اب تو یہ کیفیت ہو چلی ہے کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بہت سے ایسے مسلمان جن پر وہ رنگ چڑھ گیا، وہ بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو ہے اولڈ ایج ہاؤسز میں داخل کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ تو تمہاری جنت ہے، ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اللہ نے جنتیں گھر کے اندر اتار دی ہیں، اور ان کی یہ ناقدری، اور پھر اس ماحول کو تو جانے دیجیے، آپ کی کراچی کے اندر اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے، اس معاشرے کو ہم کیا کہیں۔ اب یہاں پر یہ کیفیت ہے کہ ایک صاحب بیمار ہوئے اور ان کی اہلیہ بچے پہلے انتقال کر گئے تھے، اکیلے تھے، اور اس کے بعد ان کے بھانجے بھتیجے جو بھی تھے ان کو کراچی اولڈ ایج ہاؤس میں داخل کر دیا۔ میں اسے ملنے کے لیے گیا، قائد اعظم کے مزار کے پاس وہ اولڈ ایج ہاؤس بنا ہوا ہے،
مجھے پتا چلا ملنے کے لیے بہت عجیب حالت کے اندر دیکھا، بیچارے رو رہے تھے. پھر بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو یہ کیفیت وہی بات کہ وہ بوڑھی مائیں یا وہ بوڑھے باپ ان بچوں کے چہرے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. یعنی ہم اس معاشرے کی کیا بات کریں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں آج یہ اولڈ ایج ہاؤسز بن چکے ہیں، اور لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں کہ ہم نہیں سنبھال سکتے اپنے ماں باپ کو. آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس مغربی تہذیب کے اس کے آثار ہیں، اثرات ہیں کہ جن سے ذہن جو ہے وہ مسخر ہو چکے ہیں. یعنی ان کے ذہنوں کے اندر وہ ایسی تسخیر آ چکی ہے، یہ شکست خوردہ ہیں کہ اپنے ماں باپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں، خدمت کرنے کے لیے آمادہ نہیں. تو وہ بوڑھی مائیں، وہ بوڑھے باپ ایک نظر چہرے پر ڈالنے کے لیے ترستے ہیں. اور بعض بوڑھی مائیں جو خدمت کی محتاج ہوتی ہیں، خواہ ان کی بیماری اور کمزوری کے دور کو کاٹنے کے لیے، یعنی حکومتیں وہاں پہ مدد کرتی ہیں اور بہت اچھا انتظام حکومت ان کو دیتی ہے، ان کی نگرانی، ان کا کھانا پینا سب کچھ اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر یورپ میں اور برطانیہ میں. لیکن سب کچھ کے باوجود جو راحت بیٹے یا بیٹی کی ادنا خدمت اور محبت سے پہنچ سکتی ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں مل سکتی، کسی چیز میں نہیں مل سکتی. اور درجہ بھی تو کتنا بڑا ہے کہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالے، اللہ حج کا ثواب دیتا ہے. ایک صحابی نے سوال کیا کہ اگر کوئی 100 دفعہ محبت بھری نگاہ ڈالے، آپ نے فرمایا کہ ارے اللہ تو اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے. تو کتنی بڑی محرومی ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس مغربی تہذیب کے جو اثرات ہیں وہ ذہن کو جو ہے وہ زہر آلود کر دیتے ہیں. پھر ماں باپ کی وہ قدر و وقت جو ہے وہ دلوں کے اندر نہیں رہتی، انسان پھر ان کی دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے اور ان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور ہو کیا جاتا ہے اپنے آپ کو خود کر لیتا ہے. کاش کہ اگر انسان کو عقل ہو اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرے. رہنا دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں ہے، چلے سب نے جانا ہے، لیکن وہی بات کہ جو آخر تک اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ آگے اس کو اولاد ایسی عطا کرتی ہے کہ وہ اولاد پھر اس کی خدمت کرنے والی ہوتی ہے. یہ مکافات عمل ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ دنیا میں اس کی سزا نہیں دیتا، اس کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے. بندے کو موقع دیتا ہے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے تو مواخذے کا پکڑ کا موقع ہی نہ آئے. لیکن فرمایا کہ ماں باپ کو جو ستانا ہے، ماں باپ کو جو تکلیف پہنچانا ہے، یہ ایسا مکافات عمل ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا، اذیت پہنچانے والا اس دنیا کے اندر مکافات عمل سے گزرتا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر اللہ اسے نشان عبرت ضرور بناتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا ہو اور دنیا کے اندر وہ آسودہ رہے، وہ دنیا میں کبھی آسودہ نہیں رہ سکتا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی غذا کا ذریعہ اس کی ماں ہوتی ہے. اللہ اس کی چھاتی میں اس کی غذا کو اتار دیتا ہے. ماں سب سے پہلا ذریعہ ہے. اور جب اس ماں کی ناقدری کرتا ہے، ماں کی ناقدری، جسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، کس طرح اپنا خون جگر دے کے پالا تھا، خود تکلیفیں برداشت کی، لیکن اولاد کو راحت پہنچائی. ارے بھائی ان کی تو ایک نظر کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا، کیا اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو جب اس ماں جیسی نعمت کی یہ ناقدری کرتا ہے جو اس کے سب سے پہلے رزق کا ذریعہ تھی، اللہ دنیا میں رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے. کیونکہ اس وسیلے کی ناقدری کی نا، جو تیرے رزق کا وسیلہ تھا، ذریعہ تھا، اس کی ناقدری کی، اللہ دنیا میں رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے. لوگ کہتے کسی نے بندش کر دی ہے، بندش کر دی ہے جی، کاروبار نہیں چلتا، نوکری نہیں ملتی. ارے بندش تو کسی نے نہیں کی، بندش تو نے خود اپنے اوپر کی ہے. آج ان بوڑھے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے، اللہ تیرے لیے سارے راستے کھول دے گا. کیوں کہ جب ان کے یہ ہاتھ اٹھتے ہیں نا اللہ کے سامنے، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ انہیں خالی واپس نہیں کرتا. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی. والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کرنی بھی چاہیے، دعا کرانی بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دعا لینے والے بن جاؤ، کہ اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے بزرگوں کی ایسی خدمت کرو، ایسا دل خوش کرو کہ ان سے کہنا نہ پڑے دعا کے لیے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں بے ساختہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ ایسے اپنے بڑوں کی خدمت کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے تقدیر کو بدل دیتا ہے، کس طرح اللہ گرداب سے، مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ رکاوٹیں انسان کی اپنی جانب سے ہوتی ہیں، اور انسان ان رکاوٹوں کو دور نہیں کرتا اور کہتا ہے جی بس پتہ نہیں کسی نے بندش کرتی ہے۔ ارے بھائی کسی کا معدہ اگر خراب ہے، اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو کھانے کو تو الزام نہیں دے سکتے نا کہ کھانا خراب ہے، خراب تو تیرا معدہ ہے، اس معدے کا علاج کر لے، کھانا تو بہت اچھا ہے، دوسرا آدمی کھاتا ہے اسے تو ہضم ہو جاتا ہے، تجھے کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ تو ہم کیا ہے کہ ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور اس مغربی تہذیب پہ جو زہریلے اثرات ہیں اللہ سے ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نا مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی نفسانیت سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، عداوت سے، نفرت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، یا اللہ محبتیں بانٹنے والا بنا، نفرتوں کو مٹانے والا بنا، یا اللہ اپنے بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، والدین کی محبت عظمت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ والدین کے ٹھنڈے سایوں کو سروں پہ سلامت فرما، یا اللہ اولاد کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، یا اللہ خدمت کرنے والا بنا، دعائیں لینے والا بنا، یا اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ ہر قسم کی نعمتوں کی حفاظت فرما، نعمتوں میں برکت اور ترقی عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیر پورا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما،
نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ آنے والے الیکشن میں اس ملک کو نیک صالح قیادت عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایسے مخلصین کی حکومت یا اللہ قائم فرما۔ اے اللہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے، بد نیت، بد کردار، یا اللہ ایسے لوگوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، اقتدار کے ایوانوں کی یا اللہ ایسے لوگوں سے حفاظت فرما، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی یا اللہ دفاعی، نظریاتی استحکام عطا فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اسے آباد فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما، اس کی ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما، اس کی ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، انہیں دنیا آخرت میں یا اللہ اس کا صلہ عطا فرما۔ یا اللہ دارین کی بھلائیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ شاد و آباد فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہمارے حق میں، ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما، اس محنت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے یا اللہ حفاظت فرما، دین کے ادنا سے خدام میں یا اللہ شامل فرما، صحت، صلاحیت، صالحیت عطا فرما، مقبولیت، مبروریت عطا فرما۔ یا اللہ دیر کے لیے، دور کے لیے یا اللہ قبول فرما، قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت کو یا اللہ شامل حال فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا